الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم لوگ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل بھی آ چکی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، تم اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس اونٹنی کو تم برے ارادے سے چھونا بھی مت، ورنہ تم دردناک عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد ان کے نائب بنایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور قوم عاد کے بعد تم لوگوں کو زمین میں اس اللہ نے ایسے آباد کیا کہ تم اس زمین کی نرم جگہوں پر تم محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر بناتے ہو۔ وَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں تم فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، ان کی قوم کے وہ لوگ جو بڑائی میں تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی قوم کے کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہنے لگا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، تو ان ایمان والے بندوں نے کہا کہ جن چیزوں کو دے کر بھیجا گیا ہے، جو وحی ان کی طرف اتاری گئی ہے، ہم تو اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تکبر کرنے والے بڑے سردار لوگوں نے کہا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر کی چند رکوعات کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کا تذکرہ ہوا، اب قوم ثمود کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں ایک کے بعد دیگر دو نبی آئے، دونوں اپنی قوم کے نبی تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک علاقے کا نبی بنایا، کسی کو اپنے خاندان کا نبی بنایا، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد قوم کے نبی تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم ثمود کے نبی تھے۔ اور یہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی پانچویں پشت میں، حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے سام کے پوتے ہیں ارم کے بیٹے عوس اور ثوج، ان کے دو لڑکے تھے۔ عوس کے لڑکے تھے عاد اور ثوج کے لڑکے تھے ثمود۔
تو یہ عاد اور ثمود حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ہیں۔ ان کے اندر بھیجے گئے تھے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 5ویں پشت میں آئے ہیں 2 نبی، اور یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ ان میں سے پہلے آئے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف۔ ان کا تذکرہ گزشتہ جمعہ گزرا کہ ان کے پاس نبی آئے اور سمجھایا، اور تکبر کرنے والے لوگوں نے بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے چیخ کا عذاب اور ہوا کا عذاب بھیج کر اتنی طاقتور قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر ڈالا۔ ان کے بعد ان کی جگہ پر قوم ثمود کے لوگ جو دوسرے بھائی کے لڑکے تھے، ان لوگوں کو ان کی جگہوں پر، ان کی بستیوں پر بسایا گیا۔ قوم عاد کی جو بستیاں تھیں اور ان کا جو چھوڑا ہوا مال و دولت تھا، یہ سب کچھ ان کو وراثت میں مل گیا۔ تو جب بھی لوگوں کو مال اور دولت ملی ہے، مال اور دولت کے نتیجے میں لوگ سرکش بن جاتے ہیں، لوگ نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں، اور یہ مال کا نشہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو ہلاک ہوتا ہوا، تباہ و برباد ہوتا ہوا، مرتا ہوا، تڑپتا ہوا دیکھتا ہے، مگر مال کا نشہ آدمی پر ایسا چڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ہلاک ہونے والے کی ہلاکت کو بھول جاتا ہے۔ قوم عاد ابھی چند ہی دن پہلے ہلاک ہوئے تھے، ابھی چند دن پہلے تباہ و برباد ہوئے تھے، اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے تھے۔ دوسری ان کی رشتہ دار جو دوسرے بھائی کی اولاد تھی قوم ثمود، ان کو وہ سب چیزیں وراثت میں مل گئیں، ان کے مکان، ان کے مال اور دولت چھوڑی ہوئی سب چیزیں ملیں۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ توبہ کرتے، عبرت حاصل کرتے، اب تو یہ تو نیک بن کر زندگی گزارتے، مگر ان کا بھی وہی حال ہوا۔ اور یہ لوگ بھی انہی کی طرح، جیسے بڑے بھائی کی اولاد تھی ویسے چھوٹے بھائی کی اولاد، جسم میں بڑے طاقتور، اونچے اونچے مضبوط جسم والے، اور مال و دولت تو بہت زیادہ، ان کا خود اپنا مال تھا، اور وراثت میں قوم عاد کا مال بھی مل گیا، اور بنے بنائے مکانات، محلات، بڑے بڑے محل جو قوم عاد نے تعمیر کیے تھے وہ سب ان کو وراثت میں مل گئے۔ تو یہ جو مال اور دولت اور جسمانی طاقت کا جو نشہ ہے ان لوگوں پر ایسے طاری ہوا کہ یہ بھی بہت جلد کفر اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ چند دنوں تک شاید صحیح رہے ہوں گے، مگر قوم ثمود جب گمراہی پر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی کی برادری میں سے ایک حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف انہی کے بھائی، یعنی ان کے خاندان کے فرد تھے یا ان کے وطن کے بھائی تھے، وطنی برادر یا نسبی برادر، ان کو صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے آتے اپنی قوم سے وہی دعوت دی اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا معبود بننے کے لائق ہی نہیں ہے جس کو تم نے خدا بنا لیا ہے۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے سمجھانے لگے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل بھی آئی ہے، جو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور میری نبوت کی دلیل ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نوجوانی سے، جب سے ان کو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملی، تو برابر اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ جو تفصیلی زمانہ ہے ان کی دعوت کا اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ آخر کا جو زمانہ ہے قوم کو عذاب کے آنے کا، اور وہ جو آخری موقع پر قوم کا جو معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام آخر کار بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، جوانی سے بڑھاپے تک
محنت کرتے رہیں. جب ان کو اپنی قوم سے نا امیدی ہو گئی کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام بھی 950 یا 850 سال جو بھی زمانہ انہوں نے جو دعوت دی تھی، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، آخر میں نا امید ہو کر اللہ سے دعا کر بیٹھے. تو قوم عاد کا بھی وہی حال، قوم ثمود کا بھی یہی حال تھا کہ جب آخری زمانہ بڑھاپے کا زمانہ آ گیا حضرت صالح علیہ السلام کا، مگر اپنی محنت برابر جاری رکھے ہوئے تھے، تو قوم کے لوگوں نے ان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ بیٹھ کر پلان کرنے لگے کہ وہی ان کا کیا کرنا چاہیے. یہ ہمیشہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کا یہ معاملہ ختم کر دینا چاہیے. تو لوگوں نے مشورہ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو کچھ سمجھدار لوگ ان کے اندر جو اپنے خیال کے مطابق ان کی قوم میں جو بڑے تھے، ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کرتے ہوئے یہ بات طے کی کہ کوئی ایسا سوال کریں، کوئی ایسا مطالبہ کریں، کوئی ایسا ڈیمانڈ کریں جسے یہ پورا نہ کر سکیں. تو اپنے خیال سے انہوں نے اندازہ لگایا کیا ہو سکتا ہے. اب یہ قوم عاد قوم ثمود دونوں ایسے قوم تھے جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، پہاڑوں میں اپنے کمرے بناتے، حجرے بناتے، آرام گاہ بناتے تھے اور چٹیل میدانوں میں بڑے بڑے قلعے بناتے تھے. تو یہ پہاڑوں کی مضبوطی کو جانتے تھے کہ پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے پہاڑوں ہی میں قدرت کی نشانی کا سوال کرنے کا فیصلہ کیا اور مشورے سے بات طے ہوئی. اگلے دن حضرت صالح علیہ السلام جب قوم کے پاس آئے اور وہی پرانی پہلے سے جو دعوت تھی وہ دعوت دینے کے لیے آئے، تو قوم کے لوگ جمع ہوئے اور سب نے مل کر جو پلاننگ تھی اس کے حساب سے بات کیا. اور بات کرتے ہوئے کہنے لگے آپ کو ہم اللہ کا نبی مان لیتے ہیں اور آپ کی دعوت بھی قبول کر لیتے ہیں، مگر ایک شرط ہے ہماری، وہ یہ کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسا کام کر کے بتائیں جو آپ سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو. پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو ان کے پلان کے مطابق انہوں نے کہا ہمارے سامنے یہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام تھا کاتبہ، اس پہاڑ کے اندر سے، چٹان کے اندر سے، پتھر کے اندر سے آپ ایک اونٹنی نکال کے دکھائیں، نر نہیں مادہ ہونا چاہیے. اونٹنی نکالیں اور وہ بھی حاملہ اونٹنی ہو اور اس کے ڈیلیوری کا وقت بھی قریب میں ہو. ان کے خیال سے یہ بہت بھاری سوال تھا کہ پتھر کی چٹان کے اندر سے ایک کیڑا بھی نکال دیں، یہ بھی بہت بھاری چیز ہوتی ہے کہ جاندار بے جان کے اندر سے نکل کر آئے. اب یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کے بجائے بہت بڑا جانور کا سوال کر لیا. ہو سکتا ہے کیڑا مکوڑا کہیں سوراخ کے اندر سے گھس گیا ہو اندر اور وہ پہاڑ میں سے نکل کے آئے، اس لیے اتنا موٹا جانور، اتنا بڑا جانور کا مطالبہ کیا کہ ان کے خیال کے مطابق یہ جانور پہاڑ کے اندر کہیں سے گھس نہیں سکتا. تو یہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کام تو نہیں کر سکتے. اب اگر جانور نکال بھی لیں تو وہ نر نہیں مادہ ہونا چاہیے، فیمیل ہونی چاہیے. اب وہ مادہ بھی ایسی کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو. اب ان کے حساب سے یہ بہت بھاری کنڈیشن، بہت بھاری شرائط تھے کہ پتھر کے اندر اتنا بڑا جانور اور وہ بھی مادہ اور اس کے پیٹ میں بچہ. اب یہ کیسے اس کے اندر آ سکتا ہے؟ یہ تو ان کے خیال کے مطابق ناممکن تھا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی آدمی کیسے کر لے گا یہ؟ اور کہنے لگے وہ حمل بھی جو ہوگا 1-2 مہینے کا نہیں، مکمل 9 مہینے بھر چکے ہو. گابھن اونٹنی جو گاب ہو اور اس کے حمل کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہو، قریب الولادت، اب تب میں اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہو، ایسی اونٹنی نکال کے بتائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے، قوم کے لیے بہت بھاری سوال تھا، ان کے حساب سے بہت مشکل کام تھا، مگر حضرت صالح علیہ السلام کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے یہ کام مجھے نہیں کرنا، یہ کام تو اللہ کو کرنا ہے. صرف
ہمارا ذریعہ ہوگا، ہمارا سوال ہوگا، میں دعا کروں گا، اور کرنے والے تو اللہ ہیں، اور اس اللہ کے لیے تو یہ کام کوئی نیا نہیں، یہ تو روز کا کام ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ، زندے سے مردے کو نکالنا، اندھیرے سے اجالا، اجالے سے اندھیرا بنانا، یہ اس کے لیے تو روز کا کام ہے۔ کتنی چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں، گٹھلیوں سے، بیجوں سے، بے جان جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پیڑ پودے، پھلدار درخت، اور بے جان انڈے جو ہوتے ہیں، اس سے پرندے، اور بے جان پانی جو نطفہ منی کا قطرہ ہوتا ہے، اس سے بہت سارے جانور اور انسان، یہ سب ایسے ہی تو پیدا ہو رہے ہیں، جس کی روح اور جان ہونے کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا، کہ جو ہمارے سامنے جو دانے ہیں، اناج ہیں، جو بیج ہیں، گٹھلیاں پڑی رہتی ہیں، بے جان، کوئی حرکت نہیں، مگر اللہ جب اس میں پیدا کرنا چاہے تو اس کے اندر سے ہری ہری بالیاں، پتے، ڈالیاں، پیڑ پودے، پھل پھول، سب چیزیں بے جان چیز سے نکل آتی ہیں۔ تو جس کو اس کا یقین ہے اس کے لیے تو کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کا مطالبہ سنا، اور اس کے بعد کہنے لگے، کیا اگر میں یہ کام کر دوں تو تم مجھے مانو گے؟ اللہ کا نبی ہوں اور میری دعوت قبول کرو گے، ایک اللہ کو مان لو گے؟ تو قوم نے سوچا اتنا بھاری کام یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں ضرور مان جائیں گے، آپ کرتے نہیں۔ دیکھو پہلے سوچ لینا، یہ جب کبھی بھی اپنی نبی سے ایسے سوالات کیے ہیں، اس سوال کے بعد اگر وہ جواب پورا ہو گیا، پھر قوم نے اگر انکار کیا تو عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے بہت اہتمام سے لوگوں سے پوچھا، مان جاؤ گے؟ کہا ہاں مان جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بس مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ، یہ آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، یہ نادان لوگ ہیں جس کو بھاری کام سمجھ رہے ہیں، اے اللہ آپ اس میں سے ایک اونٹنی نکال دیں، جیسا انہوں نے پوچھا ویسا نکال کے بتا دیں، یہ میرا ایک معجزہ ہوگا، میری نبوت کی ایک دلیل ہوگی۔ دعا سے فارغ ہوئے، اس پہاڑ کے بہت بڑا جو چٹان تھا، جو بہت پتھر تھا، اس چٹان کے اندر حرکت شروع ہو گئی۔ اب وہ ہلنے لگا، قوم دیکھ رہی کہ کیا، اور پہاڑ ہلنے لگا۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے ہلتے ہلتے اس چٹان کے اندر سے شق ہونا شروع ہوا، چٹان پھٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں لوگ، اس کے اندر سے ایک اونٹنی بڑی خرامہ چلتی ہوئی باہر آ رہی ہے۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اونٹنی باہر آئی تو لوگوں نے چیک کیا کہ یہ حاملہ ہیں اور مکمل گابھن اور قریب الولادت، اور وہ باہر آتے ہی تھوڑی دیر کے بعد اس کا بچہ بھی جنم دیا۔ تم نے تو حاملہ مانگا تھا اور یہ تو ڈیلیوری بھی ہو گئی۔ اب قوم کے لوگوں نے جب اس کو دیکھا، اب چٹان اپنی جگہ مل گئی، پہاڑ سے اونٹنی باہر نکل کے آ گئی، تو فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کیا، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تمہاری مانگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل اور میری نبوت کی نشانی آ گئی ہے، اب تو مان لو۔ اور وہ دلیل کیا تھی؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے وہ نشانی جو اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہاں دیکھیے، ہر اونٹنی یا ہر جانور جو بھی ہے دنیا میں، ہر انسان، یہ سب اللہ ہی کے ہیں نا۔ عبداللہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، سب کو اللہ ہی نے بنایا، مگر اس اونٹنی کو خاص اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، ناقۃ اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس کو بیان فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ تو کیا مطلب اللہ کی اونٹنی کا؟ ایسے ہی تمام انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کر اللہ نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ، یہ اللہ کی روح،
یہ اللہ کی اونٹنی. اسی طریقے سے خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر. حالانکہ دنیا میں جتنے گھر ہیں سب اللہ کے ہیں، تمام زمین کا وارث صرف اللہ ہے، ملکیت اللہ کی ہے. جب ساری زمین اللہ کی ہے تو پوری زمین میں صرف ایک گھر کو اللہ کا گھر کہنا، بیت اللہ، اللہ کا گھر. روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح. ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی. یہ جو خاص نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اس میں جو دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، جو دنیا کے وسائل ہوتے ہیں، ان وسائل اور اسباب سے ہٹ کر خالص اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جس کا ظہور کرتے ہیں، جس کو پیدا کر کے بتاتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف خصوصیت سے ہو جاتی ہے. جیسے اس اونٹنی کے پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. دنیا کا جو سسٹم ہے اس سسٹم سے ہٹ کر نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر اس اونٹنی کے ماں باپ کا عطا پتہ نہیں. جو دنیا کا اصول ہے، ہر نسل جو چلتی ہے اپنے ماں باپ سے اس کی سلسلے نسب چلتا ہے، مگر اس اونٹنی کو خالص اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. تو اس لیے اس اونٹنی کو خاص کر اللہ کی اونٹنی بولتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو ہیں مگر والد نہیں ہیں، بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا فرما دیا. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے. اور جو بیت اللہ خانہ کعبہ، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے گھر ہیں اسے لوگوں نے بنایا. یہ مکان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مگر لوگوں نے بنایا. خانہ کعبہ ایک ایسا گھر ہے جسے کسی انسان کے بنانے سے پہلے خود اللہ نے بنایا. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ سب سے پہلا زمین کا حصہ جو اللہ نے بنایا خانہ کعبہ ہی کی جگہ پر بنایا، اور وہیں سے زمین کو پھیلا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. تو سب سے پہلی جگہ جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے جس کا بنایا ہے وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، اور وہاں بیت المعمور کو رکھ دیا گیا. تو اس لیے اس جگہ کو خاص اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. ورنہ تو یہ گھر بھی اللہ کا، اور دنیا میں جتنی مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئیں سب اللہ کے گھر ہیں، مگر بیت اللہ صرف اسی گھر کو بولا جائے گا. عبداللہ، ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، ہم سب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہماری روحیں ہیں، مگر خاص اللہ کی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولا جائے گا. ساری اونٹنیاں اللہ نے پیدا فرمائے مگر اس اونٹنی کو خاص اللہ کی اونٹنی بولا جاتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں میں دنیا کے اصول اور سسٹم سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ ہے اللہ کی خاص بنائی ہوئی اونٹنی جو تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی اور میری نبوت کی نشانی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے سمجھایا. اب جب یہ اونٹنی آئی، اب اس اونٹنی کے کچھ تقاضے، یہ بھی جاندار ہے نا، ہر جاندار کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی ضروریات. یہ کچھ اسپیشل اونٹنی تھی، اس کا معاملہ ذرا الگ تھا باقی جانوروں سے. یہ اونٹنی زمین میں چلتی پھرتی، جو کھانے کی چیز ملتی کھا جاتی. اس پورے علاقے میں، پورے گاؤں کے اندر قوم سمود کا ایک کنواں تھا پانی پینے کا، جو میٹھے پانی کا چشمہ اور کنواں تھا، بوڑی. اس کنویں سے ساری قوم کے لوگ پانی لیتے اور پیتے، جانوروں کو، بچوں کو اور اپنے لوگوں کا استعمال میں لاتے تھے. یہ اونٹنی بھی پانی پینے کے لیے اس کنویں کے پاس آتی، اور جب یہ کنویں کے منڈیر پر آتی اور منہ لگاتی اس میں پانی پینے کے لیے، تو یہ پانی ایسا کھینچتی کہ پورے کنویں کا پانی خالی ہو جاتا تھا. اب قوم کے لوگ پریشان. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا اور قوم کے لوگوں سے کہا. اللہ نے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ
ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو بتائیے کہ پانی جو ہے اب تقسیم ہو جائے گا، ایک دن پانی کا نمبر تمہارا یعنی پوری قوم کا، اور ایک دن پانی کا نمبر اونٹنی کا۔ جس دن اونٹنی کا نمبر ہوگا اس دن تم لوگ اس کنویں کے پاس نہیں آؤ گے، اس کو خالی چھوڑ دو، اونٹنی کو پینے دو، وہ پیٹ بھر کر پیے گی اور سارا کنواں خالی ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر جب بھرے گا تو اگلے دن آ کے تم استعمال کر لینا، اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کیا۔ اب لوگ اسی کے مطابق چلتے گئے، چند دنوں کے لیے ایڈجسٹ کرنے لگے، کیونکہ اپنے مطالبے پر مانگا تھا نا، لیکن اس سے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن یہ دودھ اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی کے لوگ دودھ پی کے سیراب ہو جاتے تھے۔ پانی نہیں تو کیا دودھ مل جاتا تھا۔ اب ان کو اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ پانی جس دن تمہارا نمبر ہے اسٹاک کر لو، بھر لو، گھروں میں رکھ لو پانی، کوئی منع کرتا ہے کنویں کے پاس مت آنا، اور جس دن اونٹنی پی رہی ہو اس دن تمہیں دودھ مل جائے گا، خوب دوہو، اور پوری قوم بچے بوڑھے مرد عورت جتنا پینا چاہے پی لیں۔ جتنا پانی اونٹنی پیتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی۔ لیکن نافرمانوں کو ایسی چیزیں ہضم کہاں ہوتی ہیں، ان کو تو بس عداوت، دشمنی، کہ یہ کون سی چیز درمیان میں آ گئی، یہ ہمارا پانی پینے لگ گئی، اس کا کیا احترام کریں، اس کی کیا قدر کریں ہم۔ تو اب قوم کے لوگ چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دیں، اس کو مار ڈالیں، ختم کرنے کی لوگ سوچنے لگے، مگر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جانتے تھے یہ کچھ عجیب مخلوق ہے، اتنا پانی پی جاتی ہیں، اور یہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو اس کے عجیب و غریب ہونے میں سب کو یقین تھا کہ اس کو اگر ہاتھ لگائیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی۔ لوگ چاہتے تھے اس اونٹنی کو مارنا، مگر ہمت کسی کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک وقت گزرتا گیا، لوگ پلان کرتے رہے، سوچتے رہے کہ کسی طریقے سے مار ڈالیں۔ اب سوچے کہ کنویں میں زہر ڈال دیں پانی میں، پھر سوچے کہ اگر وہ مر گئی تو بعد میں ہو سکتا ہے اس کا اثر باقی رہے، ہم بھی مر جائیں۔ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کیسے ماریں اور کون آگے بڑھے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ ایسی ہمت کون کرے گا، کیونکہ جو بھی مارے گا سب سے پہلا عذاب تو اسی پر آئے گا، لوگوں کو اس کا تو یقین تھا۔ کہتے ہیں نا جب لوگ ہمت نہ کر سکیں تو ایسی جگہوں پر بہت بڑا فتنے کا سبب جو بنے ہیں دنیا کے اندر، وہ عام طور پر دیکھا جائے عورت کا فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہوا ہے ہمیشہ۔ اس قوم کے اندر بھی جب لوگ رائے مشورہ کرتے رہے، آخر کار عورتیں بھی تھیں نافرمان، تو ان کافرہ اور نافرمان عورتوں میں بہت ساری جو تھیں پوری قوم کی، دو عورتیں جو بہت حسین و جمیل اور بہت خوبصورت تھیں، اور ان کی خوبصورتی پورے علاقے میں پوری قوم میں مشہور، تو ان عورتوں نے یہ اعلان کر دیا اپنے قبیلے میں کہ اس اونٹنی کو جو کوئی بھی ہمت کر کے آگے بڑھے اور اس کا قصہ تمام کر دے، اس اونٹنی کو مار دے اور اس سے پوری قوم کو چھٹکارا دلائے، نجات دلائے، اس کے لیے ہماری طرف سے آفر ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے ہم دونوں اپنے آپ کو قربان کر دیں، ہم اس کے حوالے ہو جائیں گے۔ اور صرف ہم ہی نہیں، ہماری جو بہت ساری بیٹیاں ہیں، ان میں سے جون سی بیٹی کو وہ چاہے گا، ہم دونوں نے اعلان کیا، ہم بھی اس کے، اور ہماری بچیوں میں سے جس بچی کو وہ چاہے گا وہ لڑکی اس کی ہو جائے گی۔ اب یہ حسن و جمال اور عورت کا جو نشہ ہوتا ہے، اس فتنے کے اندر تو بڑے اچھے لوگ پھسل گئے ہیں۔ اس اعلان کا کرنا تھا
پوری قوم میں پھر بھی لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ آخر کار بہت زیادہ بدبخت، بد نصیب، پوری قوم کے لیے عذاب کا میسیج لانے والے، عذاب کو دعوت دینے والے 2 آدمی تیار ہو گئے۔ ایک کا نام تھا مصدع اور ایک کا نام تھا قذار۔ مین آدمی تو قذار ہیں۔ مصدع اور قذار یہ دونوں مشورہ کر کے طے کر لی کہ چلو 2 عورتیں ہیں اور ہم دونوں تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمت کی اور پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ ہم یہ کام کریں گے، اور دونوں ایک دن پوری تیاری کر کے، ایک نے مصدع نے تیر اور کمان تیار کیا اور قذار نے تلوار، اور دونوں جنگل میں ایک جگہ پر جہاں اونٹنی چرتی تھی، پوری زمین میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا فَذَرُوهَا، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں، یہ اللہ کی زمین ہے، تم اسے کھلاؤ مت، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ کی زمین میں چلتی پھرتی رہے گی، اور جہاں اس کو جو چرنا ہے گھاس پھوس چر لے گی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اس کو ہاتھ بھی مت لگانا، بسوء، برائی کی نیت سے، اگر ہاتھ لگاؤ گے تو ہوگا کیا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بڑا دکھ دینے والا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ اب وہ کیا دردناک عذاب آئے گا وہ تو بعد میں ہے، لیکن پہلے ہی الرٹ کر دیتے ہیں کہ سن لو، برائی کی نیت سے ہاتھ مت لگانا، اس کو چھونا مت، ورنہ دردناک عذاب تم کو پکڑنے والا ہے۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، رے اللہ کے بندو، یہ اللہ کی نعمت، تم قدرت کی نشانی تم نے دیکھ لیا، اور اللہ کی نعمتوں کو بھی تھوڑا یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، ابھی ایک زمانہ گزرا حضرت ہود علیہ السلام کا، جن کی قوم عاد جو تباہ ہوئی، ان کے بعد تم ان کے نائب بنائے گئے، ان کے خلیفہ بن کر یہاں آئے ہو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں ایسے بسایا، ایسے آباد کیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم زمین کے چٹیل میدانوں میں جو اچھی چوڑی چکلی جگہ ہیں، ان جگہوں پر تم بڑے بڑے قصر اور محل تعمیر کرتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو چھیل کر گھر بنا لیتے ہو۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کا تذکرہ کیا اور کہا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اور بہت ساری جو نعمتیں اللہ کی تمہارے اوپر ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے گھوما مت کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہاں یہ جو حضرت صالح علیہ السلام کے آنے سے لے کر یہاں تک جو آیتیں ہیں، ان میں کچھ پوائنٹس نکلتے ہیں، نکتے۔ ایک تو یہ کہ ہر نبی جو دنیا میں آئے سب کی دعوت ایک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، اور باقی جتنے آئیں گے سب کی دعوت ایک تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہمیں اللہ کا نبی اور رسول مانو، سب کی دعوت ایک۔ ہاں شریعتیں تھوڑا بہت الگ، زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں تھوڑا بہت تبدیلی ہوگی، مگر سب کی دعوت کا مشن کا انداز ایک تھا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت۔ دوسری بات ان آیتوں کے اندر یہ ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں صرف ایمان والوں ہی پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش نافرمانوں پر بھی اللہ نے فرمائی ہے۔ مال، دولت، اولاد، بیوی، بچے، مکان، دکان، تجارتیں، مویشی، اموال، باغات، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین اور نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں کچھ مالدار، متکبر
بڑے بڑے عہدے والے جو سرداران قوم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں نے ہر زمانے میں اپنے اپنے نبی کا مقابلہ کیا ہے۔ نبی کے اپوزٹ میں کھڑے ہونے والے عام طور پر اکثر و بیشتر ہر نبی کے مقابل آنے والے لوگ امیر، سردار، مالدار اور بڑے لوگ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسی مالداری کا کیا فائدہ جو اللہ کے دین کا دشمن بنا دے، نبیوں کے خلاف کھڑا کر دے۔ ایسی مالداری سے تو غربت بہتر ہے جس میں بندے کو عبادت کی توفیق ہو جائے، ایمان کی دولت مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ تنگ دستی اور غربت میری شان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ، تم مسکینوں، غریبوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کے ساتھ اپنی نشست و برخاست رکھا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن تم مجھے غریبوں ہی کے ساتھ پاؤ گی۔ یہ مال و دولت تو آدمی کو اس کا دماغ گھما دیتی ہے، شریعت کے خلاف کھڑے ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ دولت آدمی کو یہ جب آ جاتی ہے نا تو اس کی من مانیاں، عیش و عشرت اس کی کنٹرول میں نہیں رہتے، مال اس کو نچانے لگ جاتا ہے۔ ہاں وہی ایک غریب مسکین بندہ، وہ تو آمنا سلمنا صدقنا روکھی سوکھی کھائے گا اور اپنے آپ کو اطاعت و فرما برداری میں، مالدار کے مقابلے میں غریب آدمی جلد جھک جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، ہاں کچھ ہوتے ہیں جو مالداری کے باوجود بھی ایمان والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، مگر یہ بہت کم۔ میجارٹی جو ہوگی یہ کمزور بندوں کی، بہت زیادہ مقدار میں جو کثیر مقدار میں ہوں گے یہ غریب و مسکین بندے۔ چوتھی بات یہ اس پورے آیتوں کے اندر ایک پوائنٹ کی بات یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر بناتے ہو، تو معلوم ہوا محل اور گھر کا تعمیر کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مکان اور بڑے بڑے محل، اور جو جس لائق سے اپنے لیے مکان بنائے گا، یہ مکان بھی اللہ کی نعمتوں میں اللہ نے شمار فرمایا کہ تم دیکھو تتخذون من سہولها قصورا، کہ تم زمین کے چٹیل میدانوں میں جو نرم زمینیں ہیں ان جگہوں پر تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا محل تعمیر کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی نعمتیں، جیسے کھانا پینا، بیوی بچے، مال دولت نعمت ہیں، ایسے ہی بڑے بڑے محل یا چھوٹے چھوٹے مکان جو آج کل لوگ گھر بناتے ہیں، یہ گھر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گھر نہ ہو تو پھر بندے کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اللہ نے سکون کی جگہ فرمایا، رات میں سکون ہے، اپنے مکان میں سکون ہے، اپنی بیوی میں سکون ہے۔ تین چیزوں میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر سکون کا تذکرہ کیا، رات میں، اپنے گھر میں اور اپنی بیوی میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں خاص کر لوگوں کے سکون کے لیے بنائے ہیں۔ تو معلوم ہوا بیوی بھی اللہ کی نعمت، رات بھی اللہ کی نعمت، اور اپنا گھر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکانات بنانے پر سختی سے منع فرمایا، بڑے بڑے عالیشان محلات، مکانات تعمیر کرنے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک نیا مکان آپ نے دیکھا جو بہت گنبد کی طرح بنایا گیا تھا، نئے ڈیزائن کا۔ اس زمانے میں، آج سے 1450 سال پہلے کی بات، مدینہ منورہ میں جہاں جھونپڑیاں تھیں، چھوٹے موٹے مکانات تھے، کچی کچی اینٹوں کے گھر تھے، ایسے جھونپڑیوں اور کچے مکانات کے بیچ میں ایک صحابی نے اپنا گھر تھوڑا گنبد کی شکل میں ڈیزائن بنا کر تعمیر کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟
صحابہ کرام نے بتایا فلاں صحابی کا، بس آپ کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ اب وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سلام کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا سلام سن کر آپ نے جواب نہیں دیا اور چہرہ موڑ لیا، ادھر پھر گئے اور صحابہ سے بات کرنے لگے۔ تو انہوں نے سوچا شاید میرے سلام کی آواز حضور تک نہیں پہنچی، اس لیے میرا جواب نہیں دیا۔ وہ گھوم کر ادھر آئے اور یہاں سامنے آ کر سلام کیا، تو آپ نے ان کو دیکھا، پھر ادھر گھوم گئے، ادھر بات کرنے لگے، تو وہ پھر ادھر آئے اور سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، لوگوں سے بات کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کو اگنور کیا، آپ نے ان کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ اب بعضو صحابہ کرام سے، ساتھیوں سے پوچھنے لگے کہ کیا میرا کوئی تذکرہ ہوا مجلس میں، میرے بارے میں کچھ میرا ٹاپک آیا تھا، میری بات چیت ہوئی تھی، کسی نے کچھ کہا یا میرے بارے میں کوئی آیتیں اتری، کچھ انہوں نے صحابہ سے تحقیق کیا۔ تو لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہاں تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہوئے آئے تو وہاں آپ نے پوچھا تھا یہ گھر کس کا ہے، تو ہم نے بتایا تمہارا گھر، بس اتنی بات ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ پوری بات سمجھ گئے اور واپس گھر آئے اور اپنا بنایا مکان گرا دیا، نیا گھر ڈیمالش کر دیا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، برابر کر دیا، اور بتایا بھی نہیں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے گھر گرا دیا، خاموش ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ کو یاد تھا کہ یہاں ایک وہ نیا مکان بنایا گیا، اب آ کے دیکھا تو وہاں گھر ہی نہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ وہ جو مکان تھا یہاں کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا وہ آئے تھے، سلام کیے، آپ نے جواب نہیں دیا، تو ان کو بتایا تو وہ آئے اور انہوں نے گھر گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا سب سے بدترین مال وہ ہے جو گارے مٹی پر خرچ ہوتا ہے۔ ہر مکان قیامت کے دن بنانے والے کے لیے وبال ہوگا، ہر مکان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے بڑے مکانات تعمیر کرنے سے اس طریقے سے آپ نے نفرت دلائی، کیونکہ بھئی ہم کو یہاں بہت لمبا عرصہ رہنا نہیں ہے، مختصر سی زندگی ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ بھئی تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی ہوتا ہے، جیسے باہر کے علاقے کے آئے ہوئے، یو پی سے، بہار سے، بنگال سے کچھ لوگ آتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے، کوئی اسٹوڈنٹ بن کے آئے، پڑھائی کے لیے آئے ہیں، کوئی اللہ کے راستے میں آتے ہیں، کوئی اپنے دوست احباب سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، کوئی بزنس کے لائن سے آتے ہیں۔ تو یہ جو پردیسی ہوتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آئے ہوئے جو لوگ ہیں، اب وہ یہاں آئے اپنے کام کے لیے، ایک مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا 2-4 سال پڑھائی کے لیے آئے ہیں، تو کیا وہ یہاں رہ کر عالیشان بنگلہ تعمیر کرنے کا سوچے گا کہ مجھے یہاں 4 سال رہنا ہے، ایک عالیشان بلڈنگ بنا دوں؟ سوچے گا یار تھوڑا کرائے کا کوئی گھر مل جائے یا ایک کمرہ مل جائے، بس جس میں گزر بسر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اتنا مل جائے تو کافی ہوگا، یا کہیں چھت مل جائے، مسجد کا سہارا مل جائے، یا کوئی دوست کا گھر مل جائے، ٹھکانہ مل جائے۔ 10-15 دن کی بات ہے، 2-4 مہینے کی بات ہے، 2-4 سال کی بات ہے، کرائے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں وقت گزار لیں گے اور اپنے گھر جو پرماننٹ ہے ہمارا وہاں چلے جائیں گے، اور جو بنانا ہے وہاں بنائیں گے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ بھئی تم پردیسی آدمی جیسے رہتا ہے اس کی طرح دنیا میں رہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر ہو سکے، او عابر سبیل، یا راہ چلتے مسافر کی طرح۔ یہ تو لمبا ٹائم ہوا جو میں نے بتایا، یا یوں سمجھو تم اسٹیشن پر پہنچے ہو، بس اسٹانڈ پر آئے ہو، یا ریلوے اسٹیشن پر، یا تم ہوائی جہاز کے اڈے پر، ایئرپورٹ پر آئے ہو، تو وہاں جانے کے بعد تمہاری گاڑی کے انتظار میں، فلائٹ کے انتظار میں، بس کے انتظار میں بیٹھو گے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے کیا بلڈنگ بناؤ گے؟ یار یہاں بہت دھوپ پڑ رہی ہے، یہاں ایک چھت بناتے ہیں، چلو بھی چھت کا انتظام کریں، یہاں کوئی جھونپڑی بنائیں، ہم کو بس آنے تک انتظار کرنا ہے، ویٹنگ ہال میں بیٹھنا ہے۔ تو وہاں ویٹ کرنے کے لیے، آپ کو انتظار کرنے کے لیے
کون عقل مند ہوگا جو وہاں مکان بنائے، دکان بنائے، بلڈنگ بنائے، وہاں ڈیکوریشن کرنے لگے، زیب و زینت کرنے لگے، وہاں کی رنگ و روغن کرنے لگے؟ لوگ کہیں گے ارے پاگل، آدھا گھنٹہ تو رکنا ہے، تھوڑی دیر گرمی دھوپ برداشت کر لے، بارش بھی اگر ہو رہی ہو کچھ چھاتا واتا لے لو، چھتری لے لو، یا کچھ ڈھک کے اپنا انتظام کر لو، اپنا جب نمبر آئے گا تم کو تو چلے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال یوں بیان فرمائی، دنیا میں کتنا لمبا رہنا ہے، تم کو 40-50 سال ہی کا تو وقت ہے، اس کے لیے اتنی بڑی شاندار بلڈنگیں، محلات، مکانات بنا کے کیا کرو گے؟ نکل جاؤ گے یہاں سے، اور جہاں جانا ہے وہاں کی کوئی فکر نہیں۔ اصل تو وہاں بناؤ، جو محل تمہیں تعمیر کرنے وہاں بناؤ۔ اب یہاں رہنا ہے تو یہاں کے لیے چھوٹا سا مختصر سا بنا لو۔ اب یہ 40-50 سال کی زندگی کے لیے ایک گھر چاہیے۔ اب جس زمانے میں، جس دور میں جیسے مکان چل رہے ہیں ویسے مکان بنا لو، مگر اس میں بہت زیادہ زیب و زینت، ڈیکوریشن، خوبصورتی، آؤٹ لک اور اندر باہر یہ تمام زیب و زینت میں ایسا مت لگو کہ پورا پیسہ لگا رہے ہو کہ ایسے گرینیٹس، ایسے پتھر، ایسا گارا مٹی، ایسے پینٹس اور ایسے رنگ و روغن اور ایسے ایسے میٹیریل یوز کر رہے ہو، اٹالین سب چیزیں باہر کی منگوا کے، کہ اس میں تمہارا دل ایسے لگ جائے گا کہ جب موت آئے گی تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر رو گے۔ روح کے نکلنے میں بڑی تکلیف ہوگی کہ اس گھر سے کیسے نکلوں، اس گاڑی کو کیسے چھوڑوں، ان کپڑوں کو کیسے الوداع کہوں، ان جوتوں کو کیسے چھوڑوں، سب چیزیں میری بہت قیمتی برانڈڈ تھیں، اتنا عالیشان مکان چھوڑ کے قبر میں جا رہا ہوں تو جانے والے کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی۔ جو جتنا عالیشان مکان بنائے گا مرتے وقت وہ اتنا ہی زیادہ اذیت ناک موت مرے گا، تکلیف میں مرے گا۔ آپ خود سوچئے نا، میں اتنی محبت سے، اتنی لگن سے بنایا، میرا گھر، میرا گھر، میری زندگی کا سپنا تھا گھر بناؤں، اب جب بنایا تو بنانے کے 2-3 سال کے بعد موت آ گئی۔ ہائے اللہ، میں نے تو پوری زندگی لگائی اس گھر کو بنانے میں، بننے کے بعد 2-3 سال بھی رہنے کا موقع نہیں ملا، اب بنا کے کیا کر لو گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں زیادہ اس میں دل نہ لگاؤ۔ جو بندہ مکان بنانے میں پیسہ لگائے گا اس کا دل، دماغ اور پوری محنتیں اسی میں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکانات کے تعمیر کرنے والوں کے لیے یہ بات فرمائی کہ سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو اینٹ گارا مٹی پر لگتا ہے، تاکہ لوگوں میں نفرت آئے، اور جب بنانے لگے تو بس ضرورت پوری ہو ایسا بنائیں، بہت زیادہ خواہشات پوری ہوں، خواہشات کے پوری کرنے کا گھر نہ بنائیں۔ آج جو کچھ لوگ بنا رہے ہیں یہ خواہشات پوری کرنے کی چیزیں بناتے ہیں، کہ ہمارا ڈائننگ ہال ایسا ہو کہ ہم گھومیں تو ہمارے ہاتھ کو یہ چیز مل جائے، جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں یہ یہاں وہ نمک مل جائے، یہاں ہاتھ دھونے کی چیزیں مل جائیں، ہماری استنجا کی چیزیں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے خاص حجرے کے اندر، ہر چیز ہماری سہولت، ہماری خواہش، ہماری تقاضے پورے ہو جائیں۔ آدمی خواہشات کے چکر میں سب مال دولت لٹا دیتے ہیں، مگر عیش کوئی دوسرا کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیے حساب تو آپ کو دینا ہے۔ اتنی محنت کرو گے، کمائے آپ، بنائے آپ، محنت آپ نے کی، دن رات قربان آپ نے کیا، موت آ گئی، چلے گئے، بعد میں آنے والے آپ کی بہو، بیٹیاں، بیٹے، پوتے پوتے وہ موج مستیاں کریں گے، مگر یاد رکھیے حساب تو چکانا آپ کو ہے۔ کیا عجیب بات، کمایا آپ نے، بنایا آپ نے، مزہ اڑایا کسی اور نے، حساب دینا آپ کو ہے۔ کیا بے وقوفی ہے یار، خواہ دوسروں کے عیش کے لیے اپنی تباہی، دوسرے مزے اڑائیں گے اور سزا ہمارے لیے۔
کہ تم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا؟ اس پیسے کو تم اللہ کے راستے میں لگا لیتے، اللہ کا گھر بنا دیتے، ثواب جاریہ کا کوئی کام کر دیتے، کوئی یتیم خانہ بنا کے آ جاتے، کوئی پیڑ پودا بنا دیتے۔ ہاں اپنے اہل و عیال کے لیے بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو راستے پہ چھوڑ کے آ جاؤ، ان کو فٹ پاتھ کا بنا کے، نہیں، ان کو بھی چاہیے ضرورت کے حساب سے اپنے بچوں کے لیے ایک مکان بناؤ، کوئی بات نہیں۔ اپنی عیال کو یہ بھی یاد رکھیے، ایک ساتھی نے چند دن پہلے ایک سوال کیا تھا مجھے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بینک بیلنس جمع کرنا، اس کی بھی اجازت ہے، اجازت ہی نہیں بلکہ اس کا حکم بھی ہے۔ اپنے بعد، اپنے مرنے کے بعد اپنے بچے بھیک مانگنے والے نہ بن جائیں، ایسا بنا کے چھوڑ کے مت آؤ، ان کے لیے کچھ بینک بیلنس ہو، اپنی اولاد کو تربیت کر کے آؤ کہ یہ پیسہ میں نے جو کمایا ہے میری آخرت کے لیے کمایا ہے، تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس میں تم حرام کاریوں میں خرچ مت کرنا۔ وصیت کرو، نصیحت کرو، ان کو دیندار بناؤ اور ان کو یہ مال دے کر آؤ کہ دیکھو میں نے صحیح نیت سے کمایا، حلال طریقے سے جمایا، تمہارے لیے جمایا اور تمہاری تربیت بھی کی، اب میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کا حساب اب میرے اوپر نہیں تمہارے ذمے ہے۔ مکان یہ تمہارے لیے ضرورت کے لیے میں نے بنایا تھا، خواہش کے لیے نہیں، ان کو سمجھا کے جاؤ، اب وہ ذمہ داری ان کی ہو جائے گی۔ تو اہل و عیال کے لیے مال جمع کرنے کا حکم اللہ تعالی کا ہے۔ کیسے؟ جیسے حج بندے پر فرض ہوتا ہے، لیکن حج جب فرض ہوگا تو اس میں صرف حج کو جا کر آنے تک کا خرچ جمع ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، بیوی بچے، ان تمام لوگوں کے لیے اپنے جا کر واپس آنے تک جس کا جتنا ٹائم لگے، جیسے اس زمانے میں 8-10 دن میں بھی ہو جائے گا، جو کمیٹی کی طرف سے جاتے ہیں وہ 1 مہینہ 40 دن لگے گا، پہلے لوگ جاتے تھے مہینے پانی کے جہاز سے جاتے، اس سے پہلے لوگ سواریوں پر جاتے، اس سے پہلے لوگ پیدل جاتے، تو جو جیسا سفر کرتا تھا، کسی کو 1-2 سال لگتے، کسی کو 4-5 مہینے لگتے، کسی کو 40 دن، کسی کو 1-2 ہفتے لگتے ہیں، یا کسی کو 4-5 دن کا ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال جو جتنے دنوں کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے کھانے پینے کا اتنے دنوں کا انتظام کر کے جانا، یہ بھی حج کے انتظامات میں داخل ہے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ آ گیا، ٹکٹ بن گیا جانے اور آنے کا، اللہ کے نام پر قربان جاؤ، بیوی بچوں کو قربان کر کے چلے گئے، تمہارے اوپر ابھی حج فرض نہیں ہوا، ان کے کھانے کا بندوبست کر کے جاؤ۔ تو معلوم ہوا آپ اتنے مختصر سے سفر پہ جا رہے ہو تو اس کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے۔ تو آپ پرماننٹلی چلے جا رہے ہو تو دنیا میں آپ اپنے پیچھے جو آل اولاد چھوڑ کر جا رہے ہو، ان کے لیے کچھ کہ میرے بعد یہ بچے کوئی بزنس کرنا چاہیں تو ان کے لیے 2-4 لاکھ روپے چھوڑ کے چلا جاؤں، جو اپنی حیثیت سے، ہر بندہ اپنی حیثیت اور اپنی کمائی کے حساب سے کچھ جمع کر رکھنا چاہے، اجازت ہے، رکھ سکتے ہو۔ مکان اپنی ضرورت کے لیے بنانا چاہیں، اجازت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے بنانے سے منع کیا، اور ساتھ میں ہر بیوی کا الگ گھر بھی تھا۔ اب اسے بھی سمجھیں، ہر بیوی کا حجرہ الگ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی سے ملے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا گھر، الگ گھر، مگر وہ نہیں جو عالیشان ہو، جھوپڑی ہی صحیح، اس میں ان کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں اب وہ مکانات سے بہرحال اگر کوئی گزر بسر کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر اپنا کچھ امیج، اپنا کچھ ماحول جیسا بنا ہوا ہے اس کے حساب سے کوئی بندہ کویلیوں کا یا شیٹ کا گھر بنا لے، یا مولڈ کا بنا لے، یا بہرحال 1 سے 2-3 کمرے والا گھر بنا لے، فل سائٹ کا بنا لے، بنا سکتے ہیں، اجازت تو ہے، حرام یا ناجائز کام تو نہیں ہے۔ مکان بنانا
بلڈنگ بنانا ناجائز اور حرام کام تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اے قوم ثمود کے لوگوں تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے، یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے۔ تو معلوم ہوا محل اب بادشاہ کوئی آدمی ہے اور وہ بادشاہ محل بناتا ہے، بنا سکتا ہے، وہ اس کی کیپیسٹی۔ اب ہم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک محل تعمیر کریں، اب اس کے لیے لون لینا پڑے، قرض لینا پڑے، کڈنی بیچنا پڑے، کوئی بات نہیں یار، خواہ مخواہ کی تکلیف کیوں کرتے ہو بھائی؟ نہیں، ایک نام بنانا ہے نا، بنائے تو اچھا بنانا، کھائے تو بریانی کھانا، نہیں تو بھوکے مرنا۔ کون بولا آپ کو یہ فارمولا کس نے سکھایا؟ مختصر بناؤ، اپنی ضرورت کے حساب سے بنا۔ آدھی سائڈ میں کام چلتا ہے ٹھیک ہے، پاؤ سائڈ میں چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آپ کو فل سائڈ ٹھیک ہے، جو جس کی ضرورت، جیسی تمہاری فیملی اور جیسی تمہاری کمائی، اس کے حساب سے حلال کمائی کے ذریعے سے تم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، کرو، اس میں کوئی منع نہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مکان میں بنا رہا ہوں یہ میرے کام آنے والا زیادہ دن نہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر اب بندہ مکان بنائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ پوائنٹس تھے ان آیتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ ہر نبی کی دعوت ہمیشہ ایک رہی ہے، شریعتیں ہو سکتا تھوڑا بہت تبدیلی ہو شریعتوں میں، اور ہر نبی کے مخالف بننے والے اکثر و بیشتر مالدار لوگ ہر نبی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ایمان والوں کے علاوہ کفار اور مشرکین کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں مکان بلکہ بڑے بڑے محل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب اللہ نے ایک قدرت کی ایک نشانی بتایا، اونٹنی تمہارے مطالبے پر اللہ نے دیا، اب اس اونٹنی کی قدر کرو، اس کو پانی پینے کے لیے ایک دن کا ٹائم دے دو، ایک دن یہ پیے گی اور اگلا دن تم کنویں سے پانی لے لینا، اس کے نمبر میں تم کنویں کے پاس نہ آنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے جو بڑائی کی بیماری میں مبتلا تھے، متکبر لوگ جو تھے، مالدار لوگ، انہوں نے کہا کن سے؟ للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان کی قوم میں سے جو غریب تھے، کمزور لوگ تھے، جو ایمان لا چکے تھے، ان ایمان والوں سے یہ بڑے بڑے مالدار لوگ کہنے لگے اتعلمون، کیا تم کو یقین ہے ان صالحا مرسل من ربہ، کہ تم نے صالح علیہ السلام کی باتوں کو مان لیا، نبی نبی کہتے پھر رہے ہو، کیا تمہیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ قالو، تو یہ جو غریب بیچارے تھے، کمزور لوگ، ایمان والے، انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ انا بما ارسل بہ مؤمنون، ارے تم پوچھتے ہو کہ صالح نبی ہیں کہ نہیں یقین ہے؟ ہم تو چھوڑیے صالح علیہ السلام کی بات، وہ جو باتیں بتاتے ہیں ہم ان باتوں کو بھی مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انا بما ارسل بہ، جو باتیں دے کر ان کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، مؤمنون، ہم تو ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں۔ تم ذات کے بارے میں پوچھتے ہو کہ صالح علیہ السلام کی ذات کیا نبی ہے؟ ہم تو ان کی باتوں کو بھی مان لیتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، یہ جو گھمنڈ والے لوگ تھے نا، ان لوگوں نے کہا تم مانتے ہو تو مانو، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جن باتوں پر تمہارا یقین ہے ہم ان باتوں کا کفر کرتے، نہیں مانتے۔ یہ تم غریب بیچارے ہو جو باتوں میں آ گئے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم تو انکار کرتے ہیں۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف۔ اب لوگوں نے جو پلان بنایا تھا، دو خوبصورت عورتوں نے آفر رکھا تھا کہ جو کوئی اونٹنی کو مار دے گا اس کو ہم اپنے آپ کو دے دیں گے، اور اپنی لڑکیوں میں سے جس لڑکی کو پسند کرے گا وہ اس کی ملکیت ہو جائیں گے۔ فعقروا الناقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قوم سمود نے، پوری قوم نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، حالانکہ کاٹنے والے دو بلکہ ایک ہی آدمی تھا، مگر پلاننگ میں، سازش میں اور اس کام کے کرنے کی خواہش میں پوری قوم تھی۔ یہاں ایک پوائنٹ، ایک نقطہ سمجھیے، ایک آدمی تھا مصدع اور ایک تھا قذار، ان دونوں نے طے کیا اور وہ جا کر راستے میں ایک چٹان کے اوٹ میں بیٹھ گئے، چھپ کر دیکھا اونٹنی وہاں چر رہی ہیں، وہ اس راستے سے اب کنویں کے پاس جائے گی، تو ایک پہاڑ کی چٹان کے اوٹ میں چھپ کر دونوں گھات لگا کر بیٹھے انتظار میں۔ جب وہ اونٹنی اس راستے سے گزرنے لگی تو قریب تھوڑا رینج میں آتے ہی نشانہ لیا اور مصدع نے تیر چلا دیا، اونٹنی کو لگا اور وہ اونٹنی زخمی ہو گئی، نیچے گرنے لگی، تڑپنے لگی۔ تو یہ قذار جو تھا فوراً وہاں سے بھاگ کر آیا اور اونٹنی کی جو پنڈلیاں تھیں پیر کے، اس کچلیوں کو اس نے کاٹ ڈالا، پیر کی رگیں کٹ گئیں اور خون بہہ پڑا اور تڑپ تڑپ کر وہ اونٹنی مر گئی۔ فعقروا الناقہ، ان لوگوں نے اونٹنی کو کاٹا، ذبح کر ڈالا، مار ڈالا، حالانکہ مارا قذار نے، ایک آدمی نے۔ اذ انبعث اشقاها، سورہ شمس کے اندر اللہ نے فرمایا جب قوم سمود کے لوگوں نے اذ انبعث اشقاها، اپنا سب سے بدبخت آدمی کو بھیجا تھا مارنے کے لیے، تو مارنے والا ایک، مگر اللہ نے فرمایا پوری قوم نے مارا۔ اس کا اندر خلاصہ کیا، مطلب کیا ہے؟ دیکھو، جس جگہ پر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، کوئی بھی گندا کام، جیسے زنا ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اب اس جگہ پر جو لوگ نہیں ہیں، جیسے میں اور آپ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، یا اور بھی بہت سارے لوگ جو اس گناہ کی جگہ پر نہیں ہیں، مگر ذہنی اعتبار سے ہمیں وہ کام اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی وہ گندا کام پسند آتا ہے، جب اس کی ویڈیو دیکھیں یا اس کے بارے میں سنیں تو ہمیں بھی مزہ آنے لگا، اچھا لگنے لگا، اگرچہ کہ اس کام کے ہوتے وقت ہم وہاں نہیں تھے، مگر ہمارا ذہن اس کام کو قبول کرتا ہے، تو اس غلط کام کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جس جگہ پر کوئی گندا کام ہو رہا ہے، ہم وہاں نہیں ہیں یا اس جگہ پر موجود ہوں، کوئی گندا کام، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، ہم خود اس جگہ پر موجود ہوں، مگر ہمارا دل اور دماغ اس کام سے نفرت کرتا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارا دل اور دماغ اس جگہ پر رہ کر بھی اس کام کو ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو وہاں رہ کر بھی ہم وہاں نہ رہنے والوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ بھی مجھے پسند نہیں ہے یہ کام، یہ غلط کام ہے۔ تو ایک بندہ گناہ کی جگہ پر موجود ہے مگر اسے وہ کام پسند نہیں ہے، تو وہ اس جگہ پر نہیں رہنے والوں میں شامل ہوگا، اور ایک بندہ اس گناہ کے وقت میں اس جگہ پر نہیں ہے مگر اس بندے کو وہ کام پسند ہے، تو یہ اس کام کے کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں، پوری قوم اگرچہ کہ ذبح کرنے میں نہیں تھی مگر سب کو پسند تھا کہ یہ کام ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ پوری قوم تیار تھی، کوئی ایک آدمی کر دے، اب ایک آدمی نے کاٹ ڈالا، مگر اللہ نے فرمایا پوری قوم نے کاٹا، پوری قوم نے، کیونکہ سب کا انٹینشن ایک ہی تھا، سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ کوئی بھی کاٹ ڈالے، ہم تیار، ہم خوش ہیں اس پر۔ اللہ نے فرمایا پوری قوم اس گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ فعقروا الناقہ، اونٹنی کو کاٹ ڈالا، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کرنے لگے، نافرمان بن گئے۔ وقالوا، اور کاٹنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، اور نافرمان، یہ دیکھیں کتنے سر پھرے لوگ تھے، آ کے کہنے لگے، لو بھائی صالح علیہ السلام کہنے لگے، یا صالح، قالوا یا صالح ائتنا
بما تعدنا ان کنت من المرسلین، آپ کہتے تھے نا اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے ہاتھ بھی مت لگاؤ، چلو ہاتھ تو کیا ہم نے کام ہی تمام کر دیا، مار ڈالا، آپ کی اونٹنی مری پڑی ہے، جاؤ دیکھ لو۔ اب آپ نے کہا تھا چھونا مت، عذاب آئے گا، ائتنا بما تعیدنا، جس عذاب کا آپ ہم کو ڈرا رہے تھے نا لا کے دکھاؤ، کون سا عذاب لاؤ گے، کیسا لاؤ گے، کدھر سے لاؤ گے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کنت من المرسلین، کہنے لگے اگر تم سچ میں رسول ہو نا تو لا کے دکھاؤ وہ عذاب کون سا لاتے ہو۔ سینے تان کے کھڑے ہو گئے قوم کے لوگ۔ اب وہ جو اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ تھا، یہ ماں کے کٹتے ہوئے دیکھ کر بھاگ پڑا وہ بچہ، اور وہ وہی پہاڑی جس سے نکلے تھے اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ قوم کے لوگ دیکھتے رہے، وہ اونٹنی کا بچہ وہاں جا کر کھڑا ہوا اور زور زور سے اپنے قوم کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ چیخنے لگا، اور 3 چیخ کے بعد وہ اس طرف کود گیا اور ادھر سے چھلانگیں مارتا ہوا چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ قوم کے لوگوں نے سوچا یہ کیا ہے، 3 مرتبہ چیخا اور چلا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آ کے کہنے لگے وہ بچے نے اس طریقے سے چیخا کیا مطلب تھا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا انتظار کرو، یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہے، 3 دن تمہارے پاس ٹائم ہے، بچنا چاہتے ہو تو بچ لو۔ کہا 3 دن، 3 مرتبہ تمہاری طرف دیکھ کے اس نے جو چیخا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تمہارا عذاب آ جائے گا 3 دن کے بعد۔ تو بدماش جو ہوتے ہیں نا کہنے لگے یہ سب ڈھونگ ہے، یہ نعوذ باللہ، بھئی ذبح ہم نے ابھی کر ڈالا، اونٹنی کو مار دیا، کہتے تھے چھونا مت عذاب آ جائے گا، اب ہم نے کاٹ دیا تو فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا نا۔ یہ کیا ہے 3 دن کے بعد، یہ آنے والا نہیں عذاب وذاب کچھ بھی، یہ خواہ مخواہ سے ڈھونگ کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں آئے گا، آنا ہوتا تو ابھی آ جاتا۔ بھئی وہ کون سا عذاب ہے، کیسا عذاب ہے، لا کے دکھاتے، کہتے 3 دن کے بعد، ارے جاؤ جی کون سا بھی نہیں آنے والا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں نا ایسا پکڑتے ہیں کہ جس کی پکڑ ہوتی وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کب پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ ڈھیل دیجئے، ہم ڈھیل دے کے پکڑتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو 3 دن، اب تم چاہتے ہو تمہارے عذاب کے بارے میں کیسے آئے گا تو سن لو، اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ کہنے لگے آج بدھ کا دن تھا، وہ جس دن ذبح کیا گیا جانور کو، اونٹنی کو کاٹ دیے، بدھ کا دن، چہارشنبے کا دن تھا۔ کہنے لگے اگلا دن جمعرات ہیں، جمعرات کا دن تم سب کے چہرے، پوری قوم کے چہرے ایک دم زرد پیلے ہو جائیں گے، تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے۔ پھر جمعہ کا دن آئے گا، تم سب کے چہرے ایک دم سرخ لال ہو جائیں گے، اور ہفتے کا دن سنیچر کا جو دن ہوگا اس دن تم سب کے چہرے ایک دم کالے ہو جائیں گے، سیاہ۔ جمعرات کا دن زرد اور جمعہ کا دن سرخ اور سنیچر کا دن سیاہ، ایک دم کالے پڑ جائیں گے، اور وہی دن ہوگا تمہارے عذاب کا۔ لوگوں نے کہا یہ سب ڈرانے کی باتیں چھوڑو جی، لانا رہا تو لا کے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے انتظار کرو، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ جو ماننے والے لوگ تھے ساتھ میں جمع ہو گئے۔ کہتے ہیں ان کے ساتھ میں تقریباً 4000 لوگ ایمان والے بندے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پہلا دن جو جمعرات کا آیا تو سب کے چہرے ایسے لگتے تھے کسی نے ان کے چہروں پر ہلدی لگا دیا ہو، سب ایک دوسرے کو دیکھتے کہتے کیا ہو گیا یار، سب کے چہرے پیلے، جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے اب تھوڑا تھوڑا یقین آنے لگا، ہاں بات ویسی لگتی ہے۔ اگلا دن آیا جمعہ کا، تو دیکھتے پوری قوم کے چہرے لال ٹماٹر بن گئے، کہا یہ تو ہونے والا ہی ہے۔ تو اب لوگ چاہیے تھا کہ کم سے کم اب بھی موقع تھا توبہ کرتے، مگر جو سرکش اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کی چال دیکھی، کہنے لگے اگر ہم کو مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس صالح کو بھی مار دیں علیہ السلام۔ ارے
عذاب جیسے بول رہے ویسے ہو رہا ہے، پیلے ہو گئے چہرے، لال ہو گئے، اب اگلا دن کالے ہونے کا اور عذاب کا دن ہے، اب تو بھی کہتے چلو یار معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہنے لگے ہم اگر مرتے ہیں تو ان کو بھی مار کے مر جائیں گے۔ تو کچھ لوگ تیار ہوئے اور کہنے لگے آج رات ان کو مار دیتے ہیں اور کل کا دن ہم بھی مر جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی ایک جماعت بنی اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے چل پڑے، تو رات کے اندھیرے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسا کر مار ڈالا، پھر بھی لوگوں کو عبرت نہیں ملی۔ اگلے دن کا انتظار ہوتا رہا، سمجھتے رہے کہ شاید ان کو مار دیا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ راستے میں ان کے یہ جو بڑے بڑے سورما تھے وہ مر چکے ہیں۔ اگلا دن جب ہوا سب کے چہرے ایک دم کالے پڑ گئے، کالے کوئلوں کی طرح، اور اس کے بعد وہ لوگ انتظار میں تھے، دیکھ رہے تھے کہ اب عذاب کیا آئے گا، کیسا آئے گا، کدھر سے آئے گا، عذاب کا انتظار کر رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخ آئی، دونوں عذاب آئے۔ ایک تو پہلے زور سے چیخ ماری گئی، جس چیخ کو سن کر کلیجے پھٹ گئے، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں اوندھا پڑ گیا، جو جہاں کھڑا تھا وہیں لڑک گیا، جو جس حال میں تھا وہیں پر چیخ سن کر لوگ مرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور یہ انہی گھروں میں جس کو بڑے شان سے بنایا تھا، اپنے اپنے گھروں میں جاثمین، اوندھے منہ پڑے ہوئے، سب اوندھے منہ لڑک چکے تھے، ساری کی ساری قوم سمود مر گئی، مگر اس پوری قوم میں سے ایک آدمی بچا نافرمانوں میں سے، اس کا نام تھا ابو رغال۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا اور فرمایا ابو رغال کی قبر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو رغال انہی نافرمان کافروں میں سے تھا، مگر یہ اس موقع پر حج کے لیے خانہ کعبہ کے پاس آیا ہوا تھا۔ اب وہ لوگ دیکھیں نافرمان لوگ، مگر اپنے طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا کرتے تھے، تو وہ اس عذاب کے ٹائم میں حرم کے اندر موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حرم کے احترام میں اس پر عذاب نازل نہیں کیا۔ حرم امن کی جگہ ہے، تو یہ اپنے کاموں سے فارغ ہوا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ قوم کا حال کیا ہوا ہے۔ اب یہ اپنی قوم کے پاس واپس آنے کے لیے حرم کے باہر نکلا، جیسے ہی حدود حرم پار کر گیا، حل میں آیا، وہی عذاب جو قوم پر آیا تھا اس کو اب پھر آیا۔ یہ وہاں چیخ سنا اور اس کے اوپر بھی زلزلے کا عذاب آیا، اور وہ بھی وہیں پر مرا۔ حرم کے باہر لوگوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور دور لے جا کے اس کو گاڑ دیا، اس کی قبر بنا ڈالی، اور اسی کی اولاد، کہتے ہیں طائف میں جو اولاد بستی تھی وہ اسی ابو رغال کی اولاد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ دیکھو یہ ہے اس کی قبر ابو رغال کی، اگر یقین نہ آئے تو کھود کر دیکھ لینا، اور آپ نے فرمایا ابو رغال کی پہچان یہ ہے کہ اس کی قبر میں اس کی میت کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی ملے گی تمہیں، سونے کی ایک چھڑی بھی اس کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی قبر کو کھود کر دیکھا تو سونے کی چھڑی نظر آئی، صحابہ کرام نے اس کو نکال لیا، اور ابو رغال کی قبر وہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم سمود کا وہ آدمی جو عذاب سے بچ گیا تھا حرم کی وجہ سے، لیکن جب باہر آیا تو پھر اس کو وہ عذاب نے پکڑ لیا۔ فتولی عنہم، جب قوم ہلاک ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر واپس وہاں سے نکل گئے، کیونکہ جہاں عذاب آئے وہاں بندے کو رہنا نہیں چاہیے۔ لوگ ٹور مارنے جاتے ہیں، کہاں زلزلہ آیا چیک کرنے جاتے ہیں کہ زلزلہ کیسے آیا، کیوں آیا، اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر لوگ سیلفی لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر ان بستیوں سے گزرتے ہوئے جب گئے تو قوم سمود جہاں ہلاک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے بھاگتے ہوئے نکلو، جہاں اللہ کا عذاب آئے ان جگہوں پر آدمی کو جانا نہیں چاہیے۔
کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ ناراض ہوئے۔ فتولی عنہم، اپنی قوم سے منہ موڑ کر حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے نکل کر یمن چلے گئے، یا ایک روایت میں آپ مکہ مکرمہ آ گئے، اور ان کا انتقال بھی یہیں پر ہوا، اور ان کی تدفین یہیں پر ان کی قبر بھی بنا دی گئی۔ وقال یا قوم، جاتے جاتے اپنی قوم سے کہنے لگے، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا جو پیغام تھا تم لوگوں کو پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور میں نے تم لوگوں کا بھلا چاہا، نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم لوگ تو ایسے ٹیڑے ہو کہ تمہیں نصیحت کرنے والے اچھے ہی نہیں لگتے تم کو۔ لا تحبون الناصحین، یہ نافرمان لوگ بھلائی چاہنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ جب کوئی بندہ نصیحت کرے، نصیحت میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار کسی بندے میں کچھ عیب نظر آئے، کچھ خرابی نظر آئے، تو اس سے کہتے ہیں دیکھ بھائی ایسا مت کرو، یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ نصیحت ہوتی ہے۔ اب آدمی کا مزاج ہے، نصیحت کرنے والے کو آدمی پسند نہیں کرتا، کیا جی۔ اب ایک آدمی خواہ مخواہ کی سامنے والے کی تعریف کرتا، واہ کیا بہترین ہیں آپ، خواہ مخواہ سے سامنے والا تعریف کرتا ہے اور کوئی اس کا عیب ظاہر نہیں کرتا، تو یہ جو آدمی کی چاپلوسی کی جاتی ہے نا، تو بندہ چاپلوسی کو بہت جلد لے لیتا ہے، وہ چاپلوسی کرنے والے کو بھی بہت پسند کرتا، کیا بہت اچھا فرینڈ ہے میرا، بہت اچھا دوست، میری ہمیشہ تعریف کرتا رہتا۔ یہ بات یاد رکھیے، حقیقت میں آپ کا خیر خواہ، آپ کا بھلا چاہنے والا وہ ہوگا جو آپ کے پیچھے آپ کی تعریف کرے اور آپ کے سامنے آپ کی کمیاں بتائے، اور جو آپ کے سامنے آپ کی خوب تعریف کرے، واہ آپ ایسے ہو ویسے ہو ڈبل پیسے ہو، خواہ مخواہ تعریف کرے گا، آپ کے جاتے ہی نے اب یہ آپ کے عیوب بیان کرے گا، یہ آپ کا مخلص نہیں ہے، یا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، یا آپ کی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایمان والا ایک ایمان والے کا آئینہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آئینے میں صرف اچھائیاں ہی نہیں بلکہ بندہ اکثر آئینے میں جو دیکھتا ہے برائیاں ڈھونڈنے دیکھتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو شیشے میں تو دیکھتا میری آنکھوں میں کچھ لگا ہوا تو نہیں، کہیں کچھ گندگی تو نہیں، کہیں کوئی تنکا پھنسا ہوا تو نہیں، کیسے لگ رہا، ہاں بال کہیں ٹیڑے میڑے تو نہیں۔ اب یہ سب جو گندگیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو آئینے میں دیکھ کر درست کر لیتا ہے۔ اب یہ کیسا آئینہ اپنا ایمان والا، ایک بھی دوست اپنا سامنے آتا تو بتاتا ہی نہیں کہ بھئی تیرے اندر کیا عیب ہے، دوست تھوڑا اس کو صحیح کر لینا، یہ انداز آپ کا اچھا نہیں، یہ آپ نے جو بولا ابھی یہ بات آپ کی اچھی نہیں، بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، یہ تکبر کا مزاج اچھا نہیں ہوتا، ایسا نہیں پیش آنا چاہیے، آپ کا یہ انداز اچھا نہیں۔ یہ ایک دوسرے کو جو نصیحت کی جائے نا، ایمان والے بندے کو بھی چاہیے اپنے ایسے دوست کو غنیمت سمجھے کہ یہ میرا آئینہ ہے جو میری شکل بار بار بتاتا ہے۔ مگر کیا کریں، لا تحبون الناصحین، لوگ نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، چاپلوسی کرنے والے کو بہت جلد پسند کرتے ہیں۔ یہ نافرمانوں کی علامت ہے۔ فرما بردار بندے جو ہوں گے چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، بڑے ہو کر جب ان کے سامنے کوئی کہتا آپ نے غلطی کی تو فوراً مان جاتے اور شکریہ ادا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیے۔ ایک زانیہ عورت لائی گئی، اس نے کہا اس کا زنا ثابت ہو گیا، وہ حمل سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو سزا دے دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المؤمنین آپ کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ اب کہیں یار میں بڑا کہ تم بڑے، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو۔ اب ہم اگر ہوتے یہی تو ہمارا مزاج ہوتا۔ پوچھنے لگے کیوں علی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے زنا تو عورت نے کیا نا، اب یہ عورت حمل سے ہے تو بچے کا کیا قصور؟ پوچھا پھر کیا کرے؟ اب دیکھیں چھوٹے ہیں حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ پوچھتے علی بتاؤ پھر اب کیا کرے؟ کہا انتظار کیجئے، سزا
ملتوی کیجئے، آپ انتظار کیجئے جب یہ حمل وضع ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اور جب یہ بچے کو ماں کی ضرورت نہ رہے تب اس ماں کو زنا کی سزا دیں۔ ہاں یہ بات صحیح، فیصلہ بدل دیا اور کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ بڑوں کی شان ہے، بڑوں کی علامت ہے کہ بڑا کے سامنے چھوٹا بھی کوئی نقص بتا دے کہ آپ نے کچھ غلطی کر دی، آپ سے کچھ مسٹیک ہوا تو مانے، ایکسپٹ کرے، قبول کرے۔ یہ بڑے کی بڑائی ہے۔ یہ کیسی بڑائی کہ ہم اپنا عیب دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنی نہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں، ہمارے اندر کوئی قصور نہیں، ہماری کوئی کمزوری نہیں۔ یہ انانیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔